دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کہ اس سے پہلے یہ لوگ فتح طلب کرتے تھے کفار کے مقابلے میں۔ اس آیت سے بعض وہ لوگ جو بیمار ہے عقیدے کا اور عمل کا، وہ لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں وسیلہ بالذوات الفاضلہ کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وسیلہ مانگنا جائز ہے۔ قطع نظر دلائل کے کہ اس بارے میں دلائل کیا ہے، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے فقہائے احناف کے ایک قول ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو کہتے حنفی ہو، لیکن جب عقیدے کی بات آتی ہے تو پھر احناف کے جو تشریحات ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو۔ کیوں؟ وہی یہودیوں کی صفت ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیونکہ حنفی مسلک میں عقیدے کے جو مسائل ہیں یہ قرآن و سنت کے بالکل عین موافق ہے۔ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے جیب میں تو کچھ آئیں گے نہیں، اس وجہ سے پھر تم غلط توجیحات و تعویلات کرتے ہو۔ تو فقہائے کرام نے یہ تصریح فرمائی۔ آپ فقہ کے جو بھی کتاب اٹھائے، میں تخصیص نہیں کرتا کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ اٹھائیے ہدایہ جس کو ہر کوئی پڑھتا ہے، کتاب الکراہیت دیکھیے، اس میں باقاعدہ صراحت ہے وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَن يَقُولَ فِي دُعَاءِ بِحَقِّ فُلَانٍ وَبِحَقِّ النَّبِيِّ وَبِحَقِّ وَلِيٍّ، کہ مکروہ ہے کسی آدمی کے لیے کہ وہ یہ کہے کہ میں دعا مانگتا ہوں فلاں کے حق کے ساتھ، یہ مکروہ ہے، پیغمبر کے وسیلے کے ساتھ یہ مکروہ ہے۔ اور فقہ کا یہ ایک مشہور قاعدہ ہے کہ جب فقہ میں مکروہ کا لفظ ذکر ہو جاتا ہے تو اس سے مراد کراہت تحریمی مراد ہوتی ہے۔ تو عند الاحناف مکروہ تحریمی ہے وسیلہ بالذوات الفاضلہ، کہ آپ کسی شخصیت کا نام لے کر اللہ سے دعا کرے کہ میں پیغمبر کے وسیلے سے اللہ آپ سے دعا مانگتا ہوں، تو اس کو فقہائے احناف نے اقرب الی الحرام کہا ہے کہ یہ حرام کے قریب ہے۔ شرح فقہ اکبر میں بھی ہے کہ ان لفظ بحق فلان مکروہ، کہ اس طرح دعا کرنا یہ مکروہ ہے۔ ہدایہ میں ہے، کنز میں ہے، شرح فقہ اکبر میں ہے، فتاوی شام میں ہے۔ کیوں؟ بطور دلیل کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کیونکہ اللہ کے اچھے نام ہے، اچھے اوصاف ہے، اس کا وسیلہ لے کر آپ دعا کریں۔ لہٰذا کسی ذات کا وسیلہ اور سہارا لے کر دعا کرنا یہ فقہائے احناف کے ہاں مکروہ تحریمی ہے۔ یہ تو فقہائے احناف کا مسلک ذکر ہوا۔ اب دوسری بات میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اس آیت سے بعض مریض القلب، دل کے بیمار، وہ استدلال کرتے ہیں کہ وسیلہ مانگنا جائز ہے، کیونکہ یہود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وسیلہ مانگتے تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ وسیلہ مانگتے تھے بحق النبی۔ اس کا ایک الزامی جواب ہے، شیخ القرآن امام المفسرین علامہ محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے فَهَنِيئًا لَكَ مِن كُبَرَائِكَ، تجھے تیرے بڑے مبارک ہو۔ یہ تو یہودیوں کی صفت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر وسیلہ مانگتے تھے، تم بھی ان یہودیوں کے نقش قدم پر عمل کرتے ہو تو تمہیں تمہارے بڑے مبارک، ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک۔ فَهَنِيئًا لَكَ مِن كُبَرَائِكَ، یہ تو الزامی جواب ہے۔ دوسرا تحقیقی جواب یہ ہے کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ یہاں پر سین آیا ہے یستفتحون،
سین آتا ہے طلب کے لیے، جیسا کہ تمیمی داری کی روایت میں ہے کہ یہ لوگ کفار سے کہا کرتے تھے کہ متی یجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان کی معیت میں تمہاری پیخکنی کریں گے۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، معنی کہ يُخْبِرُونَ الْكُفَّارَ بِإِتْيَانِ النَّبِيِّ وَالْمُعَايَنَةِ، کہ یہ لوگ کفار کو خبر کرتے تھے، مطلع کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہم ان کی معیت میں تمہاری بخکنی کریں گے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ فتح طلب کرتے تھے، لیکن بمجیء النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے ساتھ، ببعثت النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ بحق النبی۔ تم کہتے ہو کہ نہیں اس معنی کا بھی احتمال ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دو معنوں کا بھی احتمال ہے۔ ایک یہ ہے کہ فتح طلب کرتے تھے بمجیء النبی و ببعثت النبی، دوسرا احتمال یہ ہے بحق النبی۔ اب دو احتمالات آگے، اور یہ فقہ کا اور عام مشہور قاعدہ ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب ایک چیز کے بارے میں دو احتمالات ہو تو پھر آپ اس سے استدلال نہیں کر سکتے۔ لہذا اب ایک معنی کے تعین کے لیے ہمیں ایک مضبوط اور ٹھوس دلیل درکار ہے، اور وہ دلیل یہ ہے ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کانوا یستنصرون بمجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مدد طلب کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے ہم ان کی معیت میں تمہاری بخکنی کریں گے۔ تو اب ایک جو احتمال ہے وہ متعین ہو گیا کہ یستفتحون کا معنی یہ ہے کہ وہ یہ فتح طلب کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم ان کی معیت میں تمہاری بخکنی کریں گے۔ لہٰذا اس سے استدلال کرنا وسیلہ بالذوات الفاضلہ پر، یہ استدلال باطل استدلال ہے، قرآن و سنت سے بہت دور استدلال ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔